ایک غلام اور معبود کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی طرف میں آپ کو لے کر آتا ہوں۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، ہم پر نعمتیں بخشی، تو ہمارا کرتویہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو پہچانیں۔ اور کیسے پہچانیں؟ کوئی تو رحمان، کوئی رحیم جان کر پہچانے، کوئی رحمان جان کر پہچانے، کوئی قدوس جان کر پہچانے۔ یہ اللہ کی صفتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ مجھے تو اولاد عطا فرما، تو اللہ کا ایک نام وہاں بھی عطا کرنے والا، دینے والا بھی ہے، ربی ہب لی من الصالحین۔ کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو ہم پر رحم فرما، تو ہمیں معاف فرما، تو اللہ کا ایک نام رحمان بھی ہے۔ اللہ سے کہیں یا رحمان، اے رحمان تو ہم پر رحم فرما۔ لیکن ہمیں جاننا ضروری ہے، مثلا ہمیں اگر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے تو ہم اللہ کو اسی نام سے پکاریں گے میرے بھائیوں، جس کو دعائے مسئلہ کہا گیا ہے۔ عقیدے کی کتاب میں جس کو دعائے مسئلہ کہا گیا ہے کہ ہمیں اب اللہ کی رحم و کرم کی ضرورت ہے تو ہم اللہ کو اسی نام سے پکاریں گے۔ جب ہم اللہ کو اسی نام سے پکاریں گے اور کہیں گے یا اللہ یا رحمان تو ہم پر رحم فرما، تو رحم کرنے والا ہے، تو بڑا کرپالو ہے، تو اتیانت دیابان ہے، تو ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تیرے دربار میں میں دعا کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا غفور ہو، اے غفور تو ہمیں بخشنے والا ہے، تو ہم پر کرپا کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ کوئی اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو ماں اپنے بچی سے پیار کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، ماں اپنی بیٹی سے پیار کرتی ہے۔ لیکن اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا اگر کوئی ذات ہے، اس ماں سے بھی زیادہ کوئی اگر ہم پر رحم کرنے والا کوئی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ میری بہنوں، میری ماں، اس واقعے کو غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ کسی عورت کا ایک بچہ گم ہو گیا، جنگ کے میدان میں ایک بچہ گم ہو گیا اور اس کو قیدی بنا کر لائے گئے۔ قیدیوں میں وہ عورت پھرتی، اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے، تلاش کرتی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے دودھ پلانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ان کے پستان میں دودھ بھرا ہوا تھا، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ گمشدہ بچے کی تلاش میں وہ عورت نکلی اور ادھر ادھر دورہ کر رہے ہیں، جنگی قیدیوں کے درمیان ادھر ادھر پہل کر رہی ہے اور اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے کہ بچہ مل جائے، اس لیے کہ ان کے پستان میں دودھ کا غذا بھرا ہوا تھا جو اللہ نے ماں کو نعمتیں دی ہے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی۔ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جنگی قیدیوں کے اندر چہل قدمی کر رہی کہ اپنے بچے کو ڈھونڈ لے۔ اسی طرح کرتے کرتے میرے بھائیوں، جب انہوں نے پورے قیدیوں کے اندر چھنگالا، پورے قیدیوں کو جھنجھوڑا، تلاش کیا تو اس کا بچہ مل گیا۔ اور جیسے اس کا بچہ ملا، اس ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا۔ جب بچہ مل گیا تو اس ماں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے، 5999 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کتاب الآداب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل کیے۔ میرے بھائیوں، جب وہ عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ لیتی ہے، جب بچہ وہ مل جاتا ہے تو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، لوگوں اگر اس عورت سے کہا جائے، اس عورت کو حکم دیا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو، اگر ماں سے کہا جائے ماں تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو، تو کیا یہ بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہنے لگے کہ نہیں،
جب تک ان کے اندر طاقت رہے گی، جب تک وہ لڑ سکے گی اپنے بچے کو بچانے کے لیے، وہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالے گی۔ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ وہ اپنے بچے پر اتنا بڑا مہربان ہے، وہ اپنے بچے کو ڈھونڈ کر اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ماں آخر اپنے بچے کو کیسے آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگوں، جب دنیا میں کہ معمولی سی بچہ سے محبت اتنی ماں کر رہی ہے، لیکن سنو، اللہ جو اپنے رحم و کرم سے دنیا میں اتنے انسانوں پر رحم کرتا ہے اور اپنے رحمت کے حصوں کو انسانوں کے اندر بانٹتا ہے، وہ اللہ ارحم، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے من بعبادی، اپنے بندوں سے۔ میرے بھائیوں، اس ماں سے بھی زیادہ جو ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے، یعنی ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، بندوں پر مہربان ہے۔ دنیا میں کہ ماں اپنے بچے پر اتنا مہربان ہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کو پہچانے کہ اللہ کون ہے، اور اللہ اور ہمارے درمیان کیا نسبت ہے، رحمان کے اندر اور اس کے بندے کے اندر کیا نسبت ہے۔ جب ایک ماں دنیا میں معمولی سی بچہ پر، اپنے بچہ پر اتنا بڑا مہربان ہے، تو ماں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ اللہ ارحم، اللہ تعالیٰ اور زیادہ رحم کرنے والا ہے بے عباد ہی، اپنے بندوں پر۔ جنگی قیدیوں کے اندر جب وہ بچہ ملا، ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ اس عورت کو اگر حکم دیا جائے کہ تم اپنے بچے کو آگ میں ڈال دو، تو کیا یہ آگ میں ڈالے گی؟ نہیں۔ جب معمولی سی ماں، معمولی سی بچہ، معمولی سا بچہ، আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, যদি কারো একটা মোবাইল হারিয়ে থাকে, সেই মোবাইলটা এখন স্টেজে রাখা আছে টেবিলে, কোম্পানি আছে তুর্ক কোম্পানি, নিয়ে যেতে পারেন। تو میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ماں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دنیا میں کوئی ناستک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی بے ایمان ہے، کوئی ایماندار ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی، تو کیا اللہ تعالیٰ سب بندوں پر مہربان ہے؟ بندہ تو سب ہے بھائی، گناہ کرنے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، نیکی کے کام انجام دینے والا بھی اللہ کا بندہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سب بندوں پر مہربان ہے، سب بندوں کے ساتھ رحم کرتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے، دنیا میں ہر ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے۔ بیٹا نالائق نکلا، بیٹا چور نکلا، بیٹا ڈکیت نکلا، بیٹا قاتل نکلا، اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنے باپ کو مار دیا، زمین کے چکر میں، جائیداد کے چکر میں خون خرابہ کر دیا۔ اگر ظاہری طور پر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہوگی تو اپنے اس بچے سے محبت نہیں کرے گی اور اس بچے کو وہ سزا دے گی۔ دنیا میں ہر ماں اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہے، اسی طرح اللہ بھی ہر بندے پر مہربان نہیں ہے۔ وہی بندہ جو دنیا میں پستی کے شکار، وہی بندہ جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں، دنیا میں غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، جب زمین میں چلتے تو آہستہ چلتے، رونتے ہوئے نہیں، سینہ تان کر نہیں، گال پھلا کر نہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں آہستہ چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بتلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس ماں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ اللہ کے پاس رحمت کے حصے، اور ان رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ زمین میں انسان اور حیوانوں کو دے دیا ہے، جنوں کے اندر دے دیا ہے۔ اسی لیے تو ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر اتنا مہربان ہے۔ انسان اگر کسی کے اوپر رحم کرتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی بدولت کرتا ہے۔ انسان اگر کسی کے اوپر شفقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے 100 رحمتوں میں سے جو ایک حصہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے،
उसी की बदौलत इंसान एक दूसरे ऊपर रहम करता है। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम अल्लाह को नहीं पहचान पाए, हम अल्लाह को भूल गए। रहमान के अंदर और बंदे के दरमियान जो रिश्ता होता है, बंदे के अंदर और रहमान के दरमियान जो निस्बत होता है, हमने उस चीज को फरामोश कर दिया है और हमने अल्लाह को भूल बैठा है। इसलिए हमारी और आपकी पहचान ये हो गई है, इंसान गुनाह करता है, अगर कहा जाए गुनाह क्यों करते हो, कहने लगता है कि भाई अल्लाह के हुक्म के बगैर दरख्त का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह ही ना करा रहा है, चोरी कर रहे हैं तो अल्लाह ही करा रहा है। नहीं, रहमान के बंदे हुए हैं जो अपने मालिक पर आंच नहीं आने देते। यानी अगर आप गुनाह करते, आपसे गुनाह सरजद हो जाता है, गलती हो जाती है, आपसे अगर खताएं हो जाती है, तो आपको उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं करना है, बल्कि आपको ये कहना है कि ये मेरी अक्ल का कसूर है, शैतान ने मुझे भटका दिया है। मेरे भाइयों, और जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी निस्बत मालिक की तरफ होनी चाहिए, तब मालिक अपने बंदे से प्यार करेगा और बंदे और मालिक के दरमियान जो रिश्ता होगा वो पक्का होगा। लेकिन हम अगर ये कहें कि गुनाह अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, नमाज छोड़े अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, तो मेरे भाइयों, अच्छी चीजों की निस्बत अल्लाह की तरफ करनी है और बुरी चीजों की निस्बत शैतान की तरफ करनी है। वो अपने कम अक्ली और नाकिस दिमाग की तरफ करनी है, तब मालिक और बंदे के दरमियान निस्बत पक्का होगा।